شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد. آثار گناہ کے عنوان پہ ہماری گفتگو جاری ہے. اب چوتھے مرحلے میں امام بیان فرماتے ہیں کہ وَالذُّنُوبُ الَّتِي تُدْفِعُ الْقِسَمَ اِظْہَارُ الْاِفْتِقَارِ وَالنَّوْمُ عَنِ الْعَتَمَةِ وَعَنْ صَلَاةِ الْغَدَاءِ. امام بیان فرما رہے ہیں کہ وہ گناہ جن کی وجہ سے انسان کی قسمت یا انسان کی روزی دور ہو جاتی ہے، یعنی رزق دور ہونے کے باعث بننے والے گناہوں میں سے ایک کیا ہے؟ ہر وقت ہاتھ پھیلاتے ہوئے لوگوں سے بھیک مانگنا، لوگوں سے ہر وقت یہ کہے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہر وقت ہاتھ پھیلاتے رہے. یہ ہاتھ پھیلاتے رہنا خود کیا ہے؟ رزق کو دور کرنے کی علامت ہے. یہ کام باعث بنتا ہے کہ انسان کا رزق دور ہو جائے. وَالنَّوْمُ عَنِ الْعَتَمَةِ وَعَنْ صَلَاةِ الْغَدَاءِ. نماز عشاء کے وقت اور نماز صبح کے وقت اگر کوئی سو جائے، نیند میں رہے، تو اس وقت جو ہے خدا کے عبادت سے انسان دور ہو جائے اور صلاۃ عشاء اور صلاۃ صبح، یعنی نماز عشاء اور نماز صبح کے وقت کوئی انسان اگر سو جائے تو یہ باعث بنتی ہے کہ رزق جو ہے دور چلا جائے، انسان سے دور ہوتا ہے رزق. اور اسی طرح وہ استحقار النعم، نعمت کو حقیر سمجھے. خدا کی نعمت، ہر نعمت پہ توجہ کرے. انسان دیکھیں اپنے جسم کے ساتھ مثلا خود صحت کی طرف توجہ کرے، اعضاء و جوارح کی طرف توجہ کرے، آنکھ، ہاتھ، پیر، کان، ناک، جسم اور روح اور انسان کے جو ہے بدن کے داخلی جو اعضاء ہے، خلاصہ ان تمام کی طرف اگر توجہ کرے، ہر ایک کی طرف توجہ کریں تو واقعاً خدا کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے. معمولی نہیں ہے یہ نعمت، مختصر نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے. لہذا ضروری ہے کہ انسان جو ہے خدا کی ہر نعمت کو عظیم سمجھے اور حقیقت میں بھی عظیم ہے. اگر کوئی انسان خدا کی نعمت کو حقیر سمجھے، اس نعمت کو معمولی سمجھے، اس کی تحقیر کرے، تو رزق کیا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. اور ہر وقت شکوہ کرے خدا کی بارگاہ میں. البتہ دعا اور مانگنا اور شکوہ میں فرق ہے، البتہ اس کی وضاحت کے لیے کوئی الگ موضوع چاہیے. 5ویں نمبر پر امام فرماتے ہیں وَالذُّنُوبُ الَّتِي تَحْتِكُ الْعِصَمَ. وہ گناہ جن گناہوں کی وجہ سے جو ہے حرمت کے پردے اٹھ جاتا ہے، یعنی حرمت یا عصمت کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ کچھ گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کو انجام دے انسان تو انسان کے جو ہے عصمت پارا ہو جاتا ہے، عصمت کیا ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے. وہ گناہ کیا ہے؟ وَالذُّنُوبُ الَّتِي تَحْتِكُ الْإِثْمَ شُرْبُ الْخَمْرِ. شراب پینے سے انسان کی عصمت ختم ہو جاتا ہے. عصمت ختم ہو جانے کی جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ شرب خمر ہے، شراب پیے. دیکھیں انسان شراب پینے سے پہلے انسان کی ایک حرمت تھی، ایک کیا ہے؟ پاکیزگی تھی. جب شراب پی لیں وہ پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے. عصمت سے مراد یہ ہے، وہ معصوم کی جو عصمت مراد نہیں ہے. عصمت وہ پاکیزگی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے زبان پہ جو ہے غلط الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے
کارنامے غلط ہو جاتے ہیں، غلط افعال کے لیے، غلط کام کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، اس کو محرم اور نامحرم کا کوئی تمیز نہیں ہوتا ہے، اس کی عقل زائل ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عصمت جو ہے یا معنویت جو ہے انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ شراب پینے کی وجہ سے۔ واللعب، یا اسی طرح واللعب، کھیلیں کس سے؟ بالقمار، قمار کھیلیں۔ یا اسی طرح امام فرماتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، کچھ ایسے افراد بھی ہیں نا معاشرے میں، لوگوں اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، نہ اس میں ثواب ہے، نہ اس میں عقل کے حساب سے کوئی فائدہ ہے معاشرے کو، نہ خود کے لیے، صرف اس کا کام جو ہے لوگوں کو ہنسانا ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بیہودہ اور بے مقصد باتوں کے ذریعے الفاظ کو جڑا کے جو ہے لوگوں کو ہنساتا ہے، تو ایسا کرنے سے جو ہے انسان کی معنویت چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح وَذِكْرُ عیوب الناس، لوگوں کی عیوب کو بیان کرے، اگر لوگوں کی عیوب کو بیان کرنا شروع کرے تو اس کی عصمت چلی جاتی ہے، اس کی معنویت ختم ہو جاتی ہے، امام بیان فرما رہے ہیں۔ پس معنویت ختم ہونے والی چیزوں میں سے کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ہر وقت کیا ہے انسان جو ہے شراب پیے، اور اسی طرح قمار یا جوا کھیلیں، اور اسی طرح لوگوں کو ہنسانے کے لیے بیہودہ باتوں کے ذریعے لوگوں کو ہنسائیں، اور اسی طرح لوگوں کے عیوب کو ذکر کریں۔ روایت میں ہے کہ لوگوں کے عیوب ذکر کرنے سے پہلے یا لوگوں کے عیوب ڈھونڈنے سے پہلے اپنی غلطی کی طرف دیکھیں، کس حد تک میرے اندر کمزوریاں ہے، کمی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر کیا ہے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کرے تو وہ اصلاح شدہ انسان ایک معاشرے کو اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اپنے اصلاح کو چھوڑ کر جو ہے دوسروں کی اصلاح کرنے کی یا دوسروں کی عیوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ عصمت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اہل گناہ کے ساتھ اس کا لین دین ہو، برے انسانوں کے ساتھ اس کا نشست و برخاست ہو، تو یہ کام بھی باعث بنتا ہے کہ انسان کی عصمت چلی جائے۔ چھٹے مرحلے پہ امام فرماتے ہیں وَالذُّنُوبُ الَّتِي تُنزِلُ الْبَلَاء، دعائے کمیل میں بھی امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے کہ وَالذُّنُوبُ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ وَالذُّنُوبُ الَّتِي تُنزِلُ الْبَلَاء تَقْطَعُ الرَّجَاءَ، لیکن وہاں پر امام نے 5-6 عناوین بیان فرمائے ہیں۔ امام سجاد یہاں پر جو ہے اس روایت میں جو ابا خالد کابلی نے نقل کیے، اس میں 13 عناوین بیان فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ گناہوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پس وہ گناہ جس کی وجہ سے جو ہے بلا نازل ہوتی ہے، نزول بلا کی باعث بننے والے کیا ہے گناہ، پس وہ کیا ہے وَالذُّنُوبُ الَّتِي تُنزِلُ الْبَلَاء، بلا نازل ہونے والے گناہوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ ترک اغاثۃ الملہوف، گرفتار انسان کی مدد کو ترک کرنا۔ کوئی پریشان حال ہے، کوئی گرفتار ہے، کسی لائن میں بھی، کسی صورت میں بھی کوئی مقروض ہے، کسی کو مالی مدد چاہیے، کسی کو فکری مدد چاہیے، کسی کو علمی مدد چاہیے، کسی کو جانی مدد چاہیے، ہر قسم کی مدد چاہیے، لیکن وہ گرفتار انسان مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن مومن سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اس کی مدد نہیں کرتے، اس کو ترک کرتے، اس کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ ترک اغاثۃ الملہوف، گرفتار اور پریشان انسانوں کی مدد کو ترک کرنا، یہ گناہ باعث بنتا ہے کہ بلا نازل ہو جائے۔ وَتَرْكُ مُعَاوَنَةِ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی نصرت کرنا چھوڑ دیں۔ بس ایک گرفتار اور مظلوم فرق ہے۔ کوئی پریشان ہے، وہ پریشانی ممکن ہے مالی ضرورت ہو، یا کسی کو حتی مشورت کی ضرورت ہے، کسی کو حوصلے کی ضرورت ہے،
کسی کو قرض کی ضرورت ہے، لیکن دوسرے مرحلے میں معاونت المظلوم کو چھوڑ دیں، مظلوم کو نصرت کی ضرورت ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، مظلوم پر ظلم ہوا ہے، وہ کیا ہے، اس کے لیے نصرت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نصرت کو ترک کرے، اور اسی طرح اگر مظلوم کی نصرت کو ترک کرے اور تضیع الامر بالمعروف، امر بالمعروف کو ترک کرے اور نہی عن المنکر کو ترک کرے، تو ان گناہوں کی وجہ سے جو ہے بلا نازل ہوتی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے ان گناہوں کو سمجھ کر ان سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللهم صل على